السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد اب آج صبح باقاعدہ اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے اس نے معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے اس میں بڑی گرما گرم قسم کی بحث ہو گئی ہے، کیونکہ کافی سارے وزراء جو تھے وہ اس معاہدے کے خلاف تھے، جبکہ ایک بڑی تعداد جو تھی اس کے حق میں بھی تھی. تو ان کے درمیان اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی، خاص طور پر سموٹرچ جو کہ وزیر خزانہ ہے، اور اس کے بعد بن گوئر جو کہ ان کے قومی سلامتی کے وزیر ہیں. دونوں سخت ترین مخالفین میں تھے اس جنگ بندی معاہدے کے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کانسیپٹ ہے اس کو پورا کریں. اس کے ساتھ ہی وہ فلسطین کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے اس نظریے کے اوپر عمل پیرا تھے. تو آج ان کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسرائیل کی وار کیبنٹ ہے اس نے بھی باقاعدہ اس کی منظوری دی، جس کے بعد سے باقاعدہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس معاہدے کی توثیق ہو گئی ہے. اب جو ہے اتوار کے روز کل صبح 8 بجے باقاعدہ اس کا جو قیدیوں کا تبادلہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اور پہلے مرحلے میں 3 سے جو اسرائیلی قیدی ہیں وہ ان کو رہا کیا جائے گا، اور ان کے بدلے میں 95 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہائی ملے گی. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ. اس کے ساتھ ہی ہر اسرائیلی قیدی کے بدلے میں 30 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے. معاہدے کے تحت اسرائیل کی جو حکومت ہے اس نے 753 جو فلسطینی قیدی ہیں ان کے نام وغیرہ شائع کر دیے ہیں، اور جو پہلے مرحلے میں قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ان کو رہا کیے جائیں گے. جبکہ ان قیدیوں کے اندر 250 وہ قیدی ہیں جو کہ باقاعدہ ان کے اوپر ان کو کسی کو عمر قید کی سزا ملی اور کسی کو پھانسی کی سزائیں ملی ہوئی، ان کو سزائے موت ملی ہوئی ہے. تو یہ افراد بھی ہیں، ان میں وہ بھی تقریباً 250 کے قریب رہا ہو جائیں گے. بلکہ ایز اے ہول جو پہلا مرحلہ ہے اس میں 1750 فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملے گی، جبکہ ان کے بدلے میں صرف 33 اسرائیلی جو قیدی ہیں وہ اسرائیل چلے جائیں گے. ان اسرائیلی قیدیوں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، اور 50 سال سے زائد عمر کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی جو فلسطین کے جو مزاحمتی گروپس ہیں ان کی جانب سے، خاص طور پر حماس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہوگا اس کے دوران حزب اللہ کے کچھ قیدی ہیں وہ بھی رہا کیے جائیں گے اس میں، اور وہ قیدی بھی رہا کیے جائیں گے جو کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے فلسطین سے گرفتار کر لیا تھا. جبکہ حزب اللہ کے کافی سارے قیدی ہیں وہ بھی اس میں رہا کیے جائیں گے. جبکہ یہ جو رہائی ہے اس کے نتیجے میں اب اسرائیل کے اندر جس طریقے سے ایک تصادم کا سلسلہ شروع ہو گیا، خاص طور پر ابھی ایتمار بن گوئر نے باقاعدہ استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے اپنی جو پارٹی ہے، اپنی جماعت سیاسی، ان کے تمام اراکین کو بھی کہا کہ وہ بنجمن نیتنیاہو سے راہیں جدا کر لیں. اس کے ساتھ ہی اب آگے آنے والے دنوں میں بنجمن نیتنیاہو کے لیے بڑے سخت قسم کے دن آنے والے ہیں، کیونکہ بہت سارے جو وزراء ہیں، جو مخالفین ہیں، جو کہ انتہائی شدت پسند جو اراکین اسمبلی ہے، وہ ان کے استعفے آنے کے قوی امکانات ہیں، جو کہ اب سلسلہ شروع ہو ہی چکا ہے. تو یہ دو جو انتہائی شدت پسند جو وزراء تھے وہ تو چلے گئے ہیں، باقی جو ان کے جو ہم خیال جو ہیں وہ بھی آگے چلے جائیں گے. تو اس کی جو گورنمنٹ ہے بنجمن نیتنیاہو کی وہ جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہمیں مل سکتی ہے. جبکہ جو اگلا مرحلہ ہے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے وہ تقریباً 16 دنوں بعد شروع ہونے والا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 16 دنوں بعد جو مذاکرات ہوں گے وہ شاید بنجمن نیتنیاہو کی گورنمنٹ کے ساتھ نہ ہوں، وہ کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ ہوں، کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ ہوں اور اس کی کیبنٹ کے ساتھ ہوں. یہ بھی بہت امکانات ہیں. جبکہ فلسطین کے جو قیدی رہا ہو رہے ہیں فلسطین سے، اسرائیل کا جو ایک گریجول انخلا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، خاص طور پر مزاحمت کے جو دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، اور اسرائیل کو انتہائی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. انتہائی شکست کا سامنا اس لیے کرنا پڑا ہے کہ جو ایک بیانیہ تھا گریٹر اسرائیل کا اس کو ایک روک لگ گئی ہے، اس کو ایک کٹ لگ گیا ہے. اب اس کے امکانات نظر نہیں آتے. اس کے بعد سے فلسطین سے اسرائیل کا ایک انخلا شروع ہو جائے گا، اور یہ انخلا اسرائیل سے انخلا کی بھی بنیاد بن سکتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے کچھ سالوں کے اندر یہ چیز ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو اسرائیل کے خاتمے کے حوالے سے 2030 تک کے اندازے لگائے تھے، لیکن اسرائیل کی جو ریاست
ریاست ہے، اسرائیل کی ریاست کے جو حکام ہیں ان کو بڑی جلدی ہے اپنی اس ریاست کے خاتمے کا، اور یہ بہت جلدی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہے. تو اس میں یہ کردار جو ہے وہ ان کا اپنا ہے، کیونکہ ہم نے جو اندازے لگائے تھے وہ 2030 تک کے اندازے لگائے تھے کہ اس دوران یہ ختم ہو جائے گی. ان کو بہت بڑی جلدی ہے کہ وہ جلدی ہی ختم ہونا چاہ رہے ہیں. بہرحال حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں، نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جو مزاحمتی جنگجوؤں اور فلسطینی عوام کو انہوں نے مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جو اسرائیل کے جو عظیم منصوبے تھے ایک گریٹر اسرائیل کے، اس کو ناکام بنا دیا ہے. شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ ہم اس معاہدے پر فلسطینی عوام اور مزاحمت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزاحمت کو وہ مل گیا ہے جو اسے چاہیے تھا، اور دشمن کو وہ نہیں مل سکا جو وہ چاہتا تھا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لبنان کی جنگ بندی کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پر ایک لبنان کی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ اب اس معاملے کو سنبھالیں. اب مزید جو ہے جس طریقے سے جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کا جواب سخت دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے سلسلے میں حزب اللہ کے صبر کا امتحان لینے سے گریز کیا جائے. اور یہ جو خبردار انہوں نے کیا ہے نہ صرف اسرائیل کو کیا ہے بلکہ لبنان کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا امتحان مزید نہ لے لیں، کیونکہ ہم نے اس یہ جو 60 روزہ جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہماری طرف سے کوئی ایسا موقع نہیں دیا جائے جس سے ہمارے اوپر یہ الزام لگے کہ ہم نے جنگ بندی کے معاہدے کو سبوتاژ کیا ہے. لیکن اسرائیل نے 350 بار سے زائد حملے کیے ہیں، کارروائیاں کی ہیں، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں، علاقے میں جو انفراسٹرکچر کے نقصانات بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم نے جوابی کارروائی نہیں کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم ڈرے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل تیار ہیں. ہم نے اگلی اسٹریٹجی تیار کی ہوئی، ہم نے اپنے طاقت کو مجتمع کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی جو اپنی صفیں تھی جس میں لوسز ہوئے تھے، کمیاں ہو گئی تھی، جو ہمارے اہم ترین جو لیڈرز شہید ہو گئے تھے ان کے جو مقامات ہیں ان کو بھی ہم نے فل کر دیا ہے. اب ہمارے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو منصوبہ ہے اگر اس پہ ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو اسرائیل کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ہی دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ مسلسل طور پر جاری ہیں. لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور ساتھ میں فلسطین کے اندر، فلسطین میں گو کی جو مکمل جنگ بندی ہے وہ کل یعنی اتوار کے روز سے شروع ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اب بھی جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ایئر اسٹرائکس کیے گئے ہیں فلسطین کے مختلف مقامات میں، اس میں 123 سے زائد جو عام شہری ہیں وہ مزید شہید ہو چکے ہیں. اور یہ شہداء کی تعداد جو ہے وہ اب تقریباً 50,000 سے زائد جو ریٹرن میں ہے، جو رجسٹرڈ ہے، جو کہ انٹرنیشنل کچھ اداروں کی جانب سے تسلیم کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے تسلیم کیا گیا ہے یا پھر اسرائیل کی جانب سے تسلیم کیا گیا. فلسطین کی جو وزارت صحت کی جانب سے جو جاری کیے گئے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً 50,000 کے قریب یہ پہنچ چکے ہیں. جبکہ آزاد ذرائع جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ ریبلز کے اندر جو موجود تھے ان کو حساب نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو اس وقت جو رجسٹرڈ جو بتایا جا رہا ہے فلسطین کی جو وزارت صحت کی جانب سے وہ بھی تقریباً 41% کم تعداد بتائی جاتی ہے. بہرحال امریکی اور برطانوی جو طیارے ہیں، جنگی جہاز ہیں، ان کی جانب سے جس طریقے سے یمن کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس کی بعد بھی یمن کی جانب سے ان ممالک کے خلاف جوابی کارروائیوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، جہاں پر یمن کے جو فورسز ہیں وہ نہ صرف ان ممالک کے جو اثاثے ہیں، ملٹری ایکوپمنٹس ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسرائیل کے اوپر بھی جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں. خاص طور پر یمن کے انصار اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب جو کہ چونکہ جنگ بندی ہو چکی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، تو ہم بھی اپنی کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جو تیاریاں
کی گئی ہیں جو حملے کی جو تیاریاں کی جاتی ہیں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے ذریعے جو کہ ریڈ سی کے اندر موجود تھے، اس کے جواب میں یمن کے انصار اللہ کی جانب سے پری ایمپٹیو اسٹرائکس ان کے اوپر کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے فلسطین کے اندر جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود جو کارروائیاں کی گئیں، اس کے جواب میں بھی انصار اللہ کی جانب سے 3 بڑی کارروائیاں خاص طور پر کی گئی ہیں. ایک ان کی جو میزائل یونٹ ہے ان کی جانب سے ایلات کو 4 کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے. دوسرا جو ان کے ڈرون فورسز نے حیفا اور اسکلان میں کارروائی کی ہے، یہ جو 3 علاقے ہیں ان کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا، اور ان کے جنرل یحییٰ سری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان کی جو آپریشنز ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے جا کر اپنے اہداف کو نشانہ بنایا گیا. جبکہ انہوں نے کہا کہ تیسرا چوتھا جو آپریشن ہے وہ ہم نے شمالی بحر احمر کے اندر امریکہ کا جو طیارہ بردار جہاز ہے یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور اس کے ساتھ ارد گرد میں موجود جو ڈسٹرائرز ہیں ان کے اوپر کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان جہازوں کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے. جنرل یحییٰ سری نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے امریکن ڈسٹرائر کے اوپر، امریکن طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے اوپر، یہ 7واں ہے جب سے یو ایس ایس ہیری ٹرومین ریڈ سی کے اندر داخل ہوا ہے اور اس نے یمن کی جو پانیوں کو چھونا شروع کر دیا یا انٹرنیشنل واٹرز میں موجود ہے. تو اس کے بعد سے اب تک 7ویں بار اس جہاز کو یمنیوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. بہت بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ایک ڈسٹرائر یہ جو طیارہ بردار جہاز ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے گزشتہ اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی مہنگا جہاز ہوتا ہے. $20 ارب سے زائد کے اس کو بنانے میں خرچ ہوتے ہیں، جس میں پورا شہر آباد ہوتا ہے، جس میں اس میں سینکڑوں اس میں F-17 طیارے ہوتے ہیں، F-35 طیارے ہوتے ہیں، F-18 طیارے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہیلی کاپٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ڈرونز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے جو دیگر عملہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹمز وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ پورا ایک ملٹری ایک شہر ہوتا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہوتا ہے. ایک ایسے جہاز کے اوپر یمن کے انصار اللہ کی جانب سے حملہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. دونوں ممالک کے درمیان جس طریقے سے اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے ایما پر ابھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ رجیم چینج کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس کی جائے، تو اس حوالے سے ایران کی جانب سے بھی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں. گزشتہ روز ایران کے جو نائب صدر ہیں جواد ظریف، انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا تھا جس طریقے سے لبنان میں جو پیجرز کے جو دھماکے کیے گئے تھے، اسی طرح کی کچھ کارروائیاں ایران کے جو نیوکلیر سینٹریفیوجز ہیں ان کے میں بھی نصب کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی گئی تھی، جن کو ناکام بنایا گیا. یہ دیکھیں اسرائیل نے کہاں تک یہ کارروائیاں پیجر ٹائپ کے دھماکے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران کے جو ویجیلنٹ فورسز ہیں انہوں نے اس کو نشانہ بنایا اور اس کو ناکام کر دیا. اس کے ساتھ ہی آج ایران کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ کے جو کوششیں ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے کہہ سکتے ہیں، یا اس کی ایک کوشش کہہ سکتے ہیں کہ تہران کے اندر ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے. خاص طور پر تہران میں جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر 2 ججوں کو جو انتہائی بزرگ تھے اور بہت ہی پرانے ججز تھے، ان دونوں ججوں کو ایک نامعلوم شخص نے نشانہ بنایا ہے. یہ آیت اللہ رازانی تھے اور دوسرے حجت الاسلام موگیسیہ تھے. یہ دونوں ججز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اس نامعلوم جو حملہ ور تھا اس نے اپنا آپ کو بھی ہلاک کر دیا، اس نے خودکشی کر لی ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے تانے بانے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات چل رہی ہیں کہ کہاں سے مل رہی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے یہ بھی اسرائیل کی جانب سے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، امریکہ کی جانب سے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، اور برطانیہ کی جانب سے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، ان تینوں کی ایک مشترکہ کوشش ہو سکتی ہے. اور اس میں انہوں نے یوز کیا ہوگا جو منافقین خلق ہیں جو کہ اپنے آپ کو مجاہدین خلق کہتے ہیں اور ایران کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کی کارروائیاں عموماً کرتے رہتے ہیں، جن کو ایران کی گورنمنٹ نے آفیشلی منافقین خلق کا خطاب دیا ہوا ہے. ان کے ذریعے یہ کارروائی انجام دی ہے. اور یہ جو دونوں ججز تھے وہ خاص طور پر منافقین خلق کے حوالے سے جو عدالتی کارروائیاں تھیں وہ انجام دے رہے تھے. اب یہ دونوں ججز شہید ہو چکے ہیں. بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. ایران میں بھی ان ممالک کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.